السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی خان صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے، جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ، اب اسامہ علی صاحب کے ساتھ، اسلامک اسکالر کا بھی میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ آج کا ہم ان سے جانیں گے کہ اسٹرالوجی کے اندر بھی دعا کی قبولیت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، دعا کون کون سی پڑھنی ہے اس قبولیت کے ٹائم پہ، یہ بھی ذرا ناظرین دیکھیں، سب سے بہترین بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا ہے اپنے زندگیوں میں فیصلوں کے لیے۔ کسی بھی میزان ہے، اپنے تنازعات کا حل بھی قرآن کے پاس، جو بھی چیز ہے وہ پہلے قرآن سے۔ اس میں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے میری ذات کے وسیلے سے مانگو، مجھ سے میری ذات کے وسیلوں سے مانگو۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الحسنی ہے، جن سے سب سے زیادہ حکم ہے مانگنے کا، وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بھی دعا کریں آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نام لیتے ہیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، یہ بھی آپ کی وہ ہوگی، اس کے پالنے والے کا، اس کی صفت کا واسطہ دیتے کہ میں تو ہی پالن ہار ہے میرا، اس کو یہ یاد کراتے ہیں، مطلب ایک اپنی طرف سے وہ دیتے ہیں۔ پھر اس کو کہتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ یعنی کہ جو ہے نا سب سے زیادہ مقبولیت کے لیے ضروری، جیسے کہتے ہیں صفت ہے، اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اس کا طریقہ کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، شدید حاجت روا، شدید حاجت روائی کرنے والا۔ یہ میں نے ایک بسم اللہ کی تفسیر پہ میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے، ناظرین ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ کس نام سے چینل ہے؟ محمد اسامہ علی آفیشیل کے نام سے۔ تو اس میں بسم اللہ کی تفسیر ہے، اس میں نے یہ رحمان اور رحیم کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، فلک صاحب، رحمان کا مطلب ہے حاجت روا، جو آپ کے جیسے کہتے ہیں نا اس کی رحمت کا مطلب ہے حاجت روائی کرنا، اس کی جو آپ کے سامنے نادار آ کے کھڑا ہو جائے۔ تو پھر رحیم کا مطلب ہوتا ہے شدید، اس عمل میں، اسی عمل میں، اسی رحمت میں شدید، یعنی کہ اسی حاجت روائی میں شدید۔ تو اس لیے آپ واسطہ دیتے ہیں رحمان اور رحیم کا، کیونکہ یہ حاجت سے ہے۔ ہمیں رحمت کا مطلب کہتے ہیں رحمان رحیم، تو ہم کہتے ہیں نہایت رحم کرنے والا، لیکن ہمیں اس کے پیچھے سینس نہیں پتہ۔ رحمت کا بھی مطلب یہ ہے کہ کسی کو حاجت روائی میں دیکھ کے، نادار دیکھ کے، یا اس کی آس دیکھ کے آپ کے اندر جو جواب دینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ حاجت روائی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، دینے کا جو جذبہ، وہ اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اب آئیں کہ رحمان اور رحیم، اب جب آپ لوگ مانگیں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم۔ یہ ہے اسم اعظم، جس پہ بڑی میں نے دیکھا لوگوں میں کنفیوژنز ہیں اسم اعظم کو لے کے۔ ہر وہ اسم جو خاص میرے مالک کے لیے اور زندگی میں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، مطلب ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی صفات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اس ناموں کو دیا۔ مطلب آپ مسجد میں بیٹھے ہو نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام دیکھیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بھی نام دیکھیں، تو آپ کو ان میں کئی میچ کرتے ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آئیں اسم اعظم کیا ہوتا ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، وہ صرف دنیا میں کہیں نہیں، ورنہ آپ کو اس نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ میرے نبی کو بھی وہ سارے اوصاف بخشے ہیں، لیکن وہ خاص صفتیں جو صرف اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ حی زندہ، قیوم قائم ہمیشہ۔ اب اس لیے حیو یا قیوم، ٹھیک ہے، دوسرا یہ پکارنے کے لیے آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب اس کا یہ طریقہ بنے گا یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اب اس کو، اس کے جلال کو آپ ہلا دیں، اور پھر یا مغیث و اغثنی کے یا مغیث و اغثنی یا مغیث و اغثنی، اس طریقے سے۔ دوسرا ان کو جو حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے سکتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ دے سکتے ہیں، حضرت علی کا واسطہ دے سکتے ہیں،
حضرت امام حسن حسین کا واسطہ دے سکتے ہیں آپ، کوئی ان کی جو جنت کے ان کے سپرلیٹیو ایکسیلنٹ جنہوں نے آپ کو تحریک دی ہے خدا پرستی کی، اس جنت میں آنے کی اور اس کے مرتبے لینے کی، ان کے بھی واسطے دے سکتے ہیں جو آپ کے سردار ہیں، جنت کے جو سردار ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے یہ سارا سٹرکچر ہے تو خدا راضی کرنے کے لیے نا، اور جنہوں نے کر لیا ٹاپ پہ آپ پھر کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ، میری تو پیپر میں تھوڑی بہت کسر بھی رہ جائے گی، پھر ان کا واسطہ، میں انہی کے پیچھے چل رہا ہوں تیرے تک آنے کے لیے، تو وہ پہلے پہنچ گئے ہیں، وہ ہستیاں بڑی ہیں ہمارے لیے، مطلب موت کے، تو ان کا واسطہ یہ بھی واپس نہیں ہوتا۔ خدا کے ہاں اس کی خاص صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں آپ میکسیمم، پلس یہ بھی اسی کے چہرے ہیں، یہ بھی اسی کی نشانی ہے، یہ بھی وہی ہے، ان کو دیکھ کے بھی جیسے کہتے ہیں نا خدا یاد آئے، تو خدا کا ہی تعارف کروایا ان ہستیوں نے بھی ہر لحاظ سے زندگی کے ہر موقع پہ، تو اس لیے یہ طریقے ہیں جس سے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ایک دعا لے لیں توفتاً، جیسے کہتے ہیں رزق کے لیے آپ عموماً پوچھتے رہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو دعا ہے یہ ظہر میں اور عشاء میں دو نمازوں میں ایڈ کر لیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ پھر آپ کے رزق کے معاملات اور یہ چھپر کہاں سے پھٹے، کیسے زندگی میں آسودگی آئی، کیسے کیسے آسودہ حال ہو گئے، بس پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہو جائیں گے، یہ پورا یہ ہو جائیں گے۔ بڑا زبردست ٹاپک آج ہم نے ناظرین کیا ہے۔ 8 دسمبر اور 22 دسمبر سام علی صاحب نے دسمبر میں بتایا اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور یہ ٹاپک انشاءاللہ اب ہم کرتے رہیں گے ان کے ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں یہ ٹاپک سارا دیکھنے کے بعد کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جو ان کے کوئی بھی سوالات، یہ اوورسیز زیادہ لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے وہاں کوئی معاشرتی مسائل میں کوئی گورے ان سے ایسے سوال کر لیتے ہیں، جیوش کر لیتے ہیں، کرسچینٹی کر لیتے ہیں، جواب نہیں آتا ہے، ہاں ان کو سمجھ نہیں آتی ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یا ہاؤ ٹو ٹیل دیم یا ہاؤ ٹو ایکسپلین دیم، ڈزنٹ میٹر، وی کین ہیلپ یو ان ایوری وے، وٹ ایور یو کین آسک، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ بے فکر ہو جائیں، اسلام میں تو آپ کی کمر نہیں لگنے دیتے الحمدللہ، کہ آپ کے جو مرضی سوال ہے، ان کے بدتمیز سے بدتمیز انداز سے بھی کیا گیا سوال ہے آپ کریں، ہم اس کا انشاءاللہ آنسر کریں گے، اور آپ چوڑے ہو کے پریکٹیکل اسلام کو جیسے کہتے ہیں نا ایکسپلین کر پائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ سامہ بھائی، اور ناظرین کمنٹ دے کے فیڈ بیک ضرور آپ نے دینا ہے، باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سامہ علی صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔